السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز ہیڈ لائنز کی طرف۔ امریکہ نے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا، ٹیرف کی مد میں روز $2 ارب حاصل کر رہے ہیں ٹرمپ۔ 9 اپریل کا آغاز ہوتے ہی چین پر 104% موصولات نافذ العمل ہو جائیں گی۔ خصوصی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ میں داخل ہونے والے 9 لاکھ تارکین وطن کو فوری نکالنے کا حکم۔ ڈومینیکن ریپبلک نائٹ کلب کی چھت گرنے سے 79 افراد ہلاک، 150 سے زائد زخمی۔ آئیے جانتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کے بارے میں۔ امریکہ نے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ سے سنبھال لیا ہے۔ اس حوالے سے ایک غیر معروف ویب سائٹ بلغاریamilitary.com نے افغان خبر رساں ادارے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے طالبان حکومت کی درخواست پر بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ سے سنبھال لیا ہے۔ یہ وسیع و عریض فوجی اڈہ کابل کے شمال میں واقع ہے، جو برسوں تک افغانستان میں امریکی فوج کا مرکزی اڈہ رہا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ C-17 طیارے کی بگرام آمد کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں کسی غیر ملکی فوجی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی۔ 7 اپریل 2025 کو شائع ہونے والی اس غیر مصدقہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی فضائیہ کے طیارے گلوبل ماسٹر 3 بگرام ایئر بیس پر اترے ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ٹیرف کی مد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ دوسری جانب جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین کا کہنا ہے کہ 9 اپریل کا آغاز ہوتے ہی چین پر اضافی موصولات کے ساتھ مجموعی طور پر 104% موصولات نافذ العمل ہو جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی موصولات پر بات چیت کے لیے 70 ممالک نے امریکہ سے رابطہ بھی کیا ہے۔ امریکہ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ تجارتی بات چیت میں غیر ملکی امداد اور ان ممالک میں امریکی فوج کی موجودگی پر بات کریں گے۔ معاہدہ اس بات یا صورت میں ہوگا جس میں امریکی ملازمین کا مفاد ہوگا اور جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ممالک سے بات چیت ہوتی جائے گی اور جوابی موصولات نافذ العمل ہو جائیں گے۔ جبکہ ٹرمپ نے اپنی تجارتی ٹیم کو تجارتی معاہدے تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران جوہری معاہدہ کرنے کی طرف جا رہا ہے اور ہفتے کو ایران سے ہونے والے مذاکرات براہ راست ہوں گے۔ واضح رہے کہ چین نے امریکی صدر کی جانب سے مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت تجارت نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنی ضد پر قائم رہے گا تو چین اپنی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم طریقے سے جوابی اقدامات کرے گا اور آخر تک لڑے گا۔ Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. ٹرمپ انتظامیہ نے خصوصی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ میں داخل ہونے والے 9 لاکھ تارکین وطن کو فوری نکلنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران امریکہ میں لاکھوں تارکین وطن داخل ہوئے تھے جو پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک خصوصی ایپ استعمال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر امریکہ سے نکل جائیں۔ تقریباً 9 لاکھ تارکین وطن جنوبی سرحد پر ایپ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ داخل ہوئے تھے، جن کو عام طور پر 2 سال تک امریکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی اور انہیں ملک میں قانونی طور پر کام کرنے کے لیے امیگریشن قوانین سے پیرول دی گئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اب انہیں منع کر دیا گیا ہے۔ ان کے پیرول کو منسوخ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی قانونی حیثیت منسوخ کر دی گئی ہے، اور اگر وہ اس کے بعد بھی امریکہ میں رہتے ہیں
تو ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ بائیڈن نے تارکین وطن کو پناہ گزین کرنے کے طور پر درخواست دینے کی اجازت دی تھی اور تارکین وطن کو 2 سال تک عارضی ورک پرمٹ دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ وعدہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے تارکین وطن CBM ہوم کی ملک بدری میں اضافہ کریں گے۔ ان کی انتظامیہ نے حال ہی میں ایپ کا نام تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور اسے CBM ہوم کر دیا ہے۔ اس سے خود جلاوطنی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ BBC کے مطابق ایک ای میل میں ایک تارکین وطن سے کہا گیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ امریکہ چھوڑ دیں۔ ای میل میں مزید کہا گیا کہ اگر آپ فوری طور پر ریاست متحدہ سے روانہ نہیں ہوتے تو آپ کے خلاف قانونی اقدامات کیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کو امریکہ سے نکال دیا جائے گا جب تک کہ آپ نے یہاں رہنے کے لیے کوئی قانونی بنیاد حاصل نہ کر لی ہو۔ تو ناظرین، جمہوریہ جمیکن کی نائٹ کلب کی چھت گرنے سے سابق بیس بال کھلاڑی سمیت 79 افراد ہلاک جبکہ 150 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت سینٹو ڈومینگو میں واقع ایک نائٹ کلب کی چھت گرنے کے واقعے میں کم از کم 79 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں ایک صوبائی گورنر اور سابق بیس بال کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ جمہوریہ ڈومینیکن حکام کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے اور شیعیوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے، جبکہ ملبے میں پھنسنے والے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشنز بھی جاری ہیں۔ معروف گلوکار ربی پیرس کی کنسرٹ کے دوران پیش آئے جانے والے حادثے میں نائٹ کلب میں جاری کنسرٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ حادثے کے بعد کلب میں افراد میں افراتفری کا عالم مچ گیا۔ سینٹرل ایمرجنسی کے ڈائریکٹر جان میونل مینڈریز نے بتایا کہ ملبے کے نیچے ابھی بھی کئی لوگ دبے ہوئے ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے مزید افراد کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے صدر لوئس ایبینادر نے تصدیق کی ہے کہ مرنے والوں میں شمالی صوبے مونٹی کرسٹی کی گورنر نیلسی کروز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ہم اس سانحے پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ حکام متاثرین کی بازیابی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ ناظرین، فی الوقت خبروں کی دنیا سے اتنا ہی۔ آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی USA۔ ہمارے تمام میڈیا ریلیٹڈ پلیٹ فارمز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.